اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عربی لہجہ ایک ایسا تالا ہے جس کو کھولنے کے لیے 3 چابیوں کی ضرورت ہے. اس میں پہلی چابی ہے حرکتوں کا صحیح تلفظ کرنا. ٹھیک، کون سی حرکت کیسے ادا کی جاتی ہے، لہذا حرکتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ایک چابی ہمیں مل سکے. ٹھیک ہے، بتایا تھا کہ عربی زبان میں حرکتیں 2 طریقے کی ہوتی ہیں، 2 قسمیں، حرکت کوتاہ، دوسرے حرکت کشیدہ. حرکت کوتاہ میں زبر زیر پیش ہے، حرکت کشیدہ میں الف مدی یا مدی. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ فارسی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو فارسی زبان میں حرکت کوتاہ اور حرکت کشیدہ میں 2 فرق آپ کو نظر آئے گا. پہلا فرق زمانی. کیا ہے؟ فرق زمانی یعنی وقت کا فرق، ٹائم کا فرق. حرکت کوتاہ کی ادائیگی میں وقت کم لگتا ہے، حرکت کشیدہ کی ادائیگی میں 2 برابر لگتا ہے. یہ وقت اور ٹائم کا فرق ہو گیا نا، ہے نا. جب آپ تلفظ کریں گے تو زبر کو ادا کرنے میں جتنا وقت لگے گا اس کے 2 برابر لگے گا الف مدی کو ادا کرنے میں. زیر کو ادا کرنے میں جتنا وقت لگے گا اس کے 2 برابر وقت لگے گا یا مدی. اب زبر کے مقابلے میں الف مدی آتا ہے، زیر کے مقابلے میں یا مدی. اور پیش کیا ہے؟ ٹھیک، یہ حرکت کوتاہ ہے. حرکت کشیدہ، حرکت کوتاہ، حرکت کشیدہ. ٹھیک، اس کو ادا کریں گے حرکت کوتاہ کو وقت کم لگے گا، حرکت کشیدہ کو تلفظ کریں گے تو وقت اس کے 2 برابر لگے گا. فرض کر لیں اس کو ادا کرنے میں 2 سیکنڈ لگتا ہے تو الف مدی کو 4 لگے گا. اگر اس کو 4 لگتا ہے تو اس کو 8 لگے گا. اگر یہ ایک سانس میں ادا ہوتا ہے تو یہ 2 سانس میں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھیا، 2 سانس ایک سانس کہاں کرے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرق زمانی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرق زمانی. کہ حرکت کوتاہ اور حرکت کشیدہ کے ادائیگی میں، تلفظ میں وقت کا فرق پایا جاتا ہے، زمانے کا فرق پایا جاتا ہے. حرکت کوتاہ کو ادا کرنے میں وقت کم لگتا ہے، حرکت کشیدہ کو ادا کرنے میں حرکت کوتاہ کے 2 برابر وقت لگتا ہے. ٹھیک، یہ ہوگا. دوسرا فرق تھا، دوسرا فرق کیا تھا؟ فرق کیفی. کیا تھا؟ فرق کیفی یعنی کیفیت، طریقے میں فرق ہے یہ. ٹھیک، حرکت کوتاہ میں جیسے مثال کے طور پہ زبر کو جب آپ ادا کریں گے، زبر کو جب آپ ادا کریں گے تو آپ کا منہ افقی کھلے گا. کیا کھلے گا؟ افقی. افقی ایسے، افقی یوں کھلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب الف مدی کو ادا کریں گے تو کیا کھلے گا؟ ادھر افقی تھا اور ادھر عمودی یعنی چوڑائی. اسی دونوں لفظ کو یاد کر لو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. حرکت کوتاہ میں جب زبر کو تلفظ کیا جاتا ہے تو منہ افقی کھلتا ہے، اور جب حرکت کشیدہ الف مدی کا تلفظ کیا جاتا ہے تو منہ
عمودی ہے. ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھا جائے. یہ تو ابھی کل کا درس تھا. اور پرحجم بھی ہوتا ہے. ہاں، اب آئیے کہہ رہے ہیں کہ اگر فارسی زبان میں ہم فتحے کو کتنا بھی کھینچ لیں، فتحے کو فارسی زبان میں کتنا بھی کھینچیں، یہ الف مدی نہیں ہو سکتا. فارسی میں زبر کو چاہے جتنا کھینچ لیں، یہ الف مدی میں تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کے برعکس اگر الف مدی کو نہ کھینچے تو یہ زبر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ کیا ہے کہ فارسی زبان میں ان دونوں کو میں چونکہ وہ جو ایک فرق ہے کیفی والا، کیفی والا معنی ہو جائے گا یہ، لیکن عربی زبان میں زبر کو زیادہ کھینچ دو گے تو الف مدی ہو جائے گا، اور الف مدی کو کم کھینچو گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن فارسی میں نہیں ہے ایسا. ٹھیک، چلے اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو فرق ہم نے زبر اور الف مدی میں دکھایا ہے، بعین ہی وہی فرق کیا ہے کسرہ یائے مدی اور پیش اور واو مدی میں بھی ہے. اب جو ہے عربی لہجے کا جو قانون ہے حرکت کے سلسلے میں وہ اب بیان کریں گے. در لہجہ عرب بین صدا ہائے کوتاہ بکشیدے فقط تفاوت کمی وجود دارد اما تفاوت کیفی ندارد. یہ جو دو فرق بتایا ہے یہ فارسی زبان میں ہے. حرکت کوتاہ اور کشیدے میں فارسی زبان میں دو طریقے کا فرق پایا جاتا ہے. ایک ہے فرق زمانی. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے فرق کمی. پہلا فرق. دوسرا فرق کیفی. بس آپ اس کو چاہو تو زمانی اگر نہیں کہنا چاہتے تو کمی کرو. لیکن عربی زبان میں حرکتوں میں صرف ایک فرق ہے، فرق زمانی صرف ہے، فرق کمی ہے، فرق کیفی نہیں ہے. ادا کرنے کے طریقے میں فرق نہیں ہے، ادا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اس میں فرق ہے. حرکت کوتاہ میں وقت کم لگتا ہے، حرکت کشیدہ میں وقت زیادہ لگتا ہے بس. وَإِلَّا منہ کھلنے میں کیسے کھلتا ہے اس میں فرق نہیں ہے. جیسے زبر ادا ہوتا ہے ویسے ہی الف مدی، جیسے زیر کو تلفظ کیا جاتا ہے ویسے ہی یائے مدی، جیسے پیش کو تلفظ کیا جاتا ہے ویسے واو مدی. فرق کیا رہے گا؟ زبر میں وقت کم لگے گا، الف مدی میں زیادہ لگے گا. زیر میں کم لگے گا، یائے مدی میں زیادہ. پیش میں کم لگے گا، واو مدی میں زیادہ لگے گا. اب جلدی سے میں 2 سطروں میں پورے درس کا خلاصہ کر دوں. یہ جو حرکتوں کا تلفظ ہے، حرکتوں کو 2 زبان میں انہوں نے بیان کیا ہے. پہلے فارسی، اس کے بعد پھر عربی. فارسی زبان میں بھی یہ حرکتیں ہیں اور عربی زبان میں بھی ہے. یہ جو فارسی زبان ہے، فارسی میں حرکتیں، فارسی میں حرکتوں میں 2 فرق ہے، کمی اور کیفی. لیکن عربی میں صرف ایک ہے، کیا ہے وہ؟ کمی. کمی جب کہا جائے تو یعنی زمانی بس. جیسا اگر پوچھا جائے کہ حرکتوں میں فارسی زبان اور عربی زبان میں کیا فرق پایا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ جواب
فارسی زبان میں حرکتوں میں دو فرق پایا جاتا ہے، ایک فرق کمی ہے، دوسرے فرق کیفی ہے۔ فرق کمی کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کوتاہ میں وقت کم لگتا ہے، حرکت کشیدہ میں زیادہ لگتا ہے۔ کیفی میں زبر کو جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو ہمارا منہ افقی کھلتا ہے، اور جب الف مدی کا تلفظ کرتے ہیں تو منہ عمودی کھلتا ہے۔ اب آیا عربی میں، عربی میں حرکت کوتاہ اور حرکت کشیدہ میں صرف ایک فرق ہے، کیا ہے؟ کمی یا زمانی بھی کہہ دوں تو چلے گا۔ حرکت کوتاہ کی ادائیگی میں وقت کم لگتا ہے، حرکت کشیدہ کی ادائیگی میں وقت زیادہ یا دو برابر لگتا ہے حرکت کوتاہ کے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں در لہجہ عربی لہجے میں بین صداہائے کوتاہ و کشیدے، کوتاہ اور کشیدہ آوازوں کے درمیان فقط تفاوت کمی وجود دار ہے، صرف کمی یا زمانی فرق پایا جاتا ہے، اما تفاوت کیفی نہ دارد۔ عربی زبان میں حرکت کوتاہ اور کشیدہ کے تلفظ میں کیفی فرق نہیں پایا جاتا۔ بنا بر ان در عربی، لہذا عربی زبان میں فتح با الف مدی، فتحہ الف مدی کے ساتھ فقط در میزان کشش متفاوت ہے، صرف کھینچنے میں فرق رکھتا ہے، صرف کشش میں فرق ہے۔ زبر کو کھینچیں گے کم، الف مدی کو زیادہ، تو کشش میں فرق ہوا نا، ہے نا، کھچاؤ میں، وقت میں، کمیت میں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اما از لحاظ کیفی، لیکن زبر اور الف مدی کے تلفظ میں کیفیت کے اعتبار سے عیناً مانند یک دیگر تلفظ میں شود، بے عین ہی ایک دوسرے کی طرح تلفظ ہوتے ہیں۔ جیسے زبر تلفظ ہوگا کیفیت کے اعتبار سے، ویسے ہی الف مدی بھی تلفظ ہوگا، جیسے زیر تلفظ ہوگا کیفیت کے اعتبار سے، ویسے ہی یا مدی، جیسے پیش تلفظ ہوگا ویسے۔ پس در کلمہ عربی، پس عربی کلمے میں برزو، برائے تلفظ صدائے کوتاہ فتح، کہہ رہے ہیں کہ برائے تلفظ صدائے کوتاہ فتح، فتحہ کی کوتاہ آواز کو تلفظ کرنے کے لیے جو بے کے اوپر ہے، مثلا بے کے اوپر جو زبر بنا ہوا ہے اور جو زبر صدائے کوتاہ ہے یا حرکت کوتاہ ہے، اس کے تلفظ کے لیے دہان بے صورت افقی باز می شود، ٹھیک، منہ جو ہے وہ افقی انداز میں کھلتا ہے۔ و دقیقاً در کلمہ بارزون نیز برائے الف مدی، اور بالکل اسی طریقے سے جب آپ کلمہ بارزون کا تلفظ کریں گے تو الف مدی جو با کے بعد پایا جاتا ہے، اس میں بھی دہان بے صورت افقی، اس میں بھی منہ ایسے، دیکھو فارسی میں الگ کھلتا تھا، زبر کا تلفظ کرتے تھے تو زبان منہ افقی کھلتا تھا، اور جب الف مدی کو تلفظ کرتے تھے تو منہ عمودی کھلتا تھا۔ لیکن عربی زبان میں جب زبر کا تلفظ کریں گے تب بھی منہ افقی کھلے گا، اور جب الف مدی کا تلفظ کریں گے تب بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ عربی زبان میں صدائے کوتاہ اور کشیدہ میں کیا ہے، کیفی فرق نہیں ہے نا۔ پہلا اگر زبر تلفظ کرتے تو منہ افقی کھلتا اور الف مدی کرتے تو عمودی کھلتا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایک ہی جیسا تلفظ ہے دونوں کا۔ تنہا تفاوت شان در میزان کشیش انہاس، ان کے درمیان صرف فرق کیا ہے، کشش کی میزان میں ہے، کھچاؤ میں، وقت میں، زمانے کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ فتح کو کوتاہ کم کھینچا جائے گا
اور الف مدی کو کشیدہ بنا کر کے لمبا بنا کر بس ختم. ب با سمجھ گئے؟ ب با یعنی زبر جو کو حرکت کوتا ہے تو اس کو کوتا یعنی کم، اور الف مدی جو حرکت کشیدہ ہے اس کو کھینچ کر. بس یہ فرق ہے. جیسے آپ کہیں گے برزو، کیا کریں گے؟ برزو، لیکن بارزون کھینچنا پڑے گا. با کو جتنا آپ نے کھینچا تھا اس کے 2 برابر با کو کرنا پڑے گا. اب آئے لذا در لہجہ عرب اگر صدائے فتحہ را ادامے دہیم تبدیل بے الف خاص. اب جب کشش میں خالی فرق ہے، حرکت کوتا اور حرکت کشیدہ میں جب کشش کا فرق ہے، کھچاؤ کا فرق ہے، زبر کو کم اور الف مدی کو زیادہ کھینچنا ہے. اگر الٹا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ زبر کو زیادہ کھینچ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ الف مدی ہو جائے گا. اور الف مدی کو اگر کم کھینچا جائے تو زبر ہو جائے گا. غلط ہو جائے گا. یہ جاننا ضروری ہے. سمجھے؟ وہی کہہ رہے ہیں. لذا در لہجہ عرب، لہذا عربی لہجے میں اگر صدائے فتح را ادامے دہیم، اگر فتح کی آواز کو آگے بڑھاتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں تو تبدیل بے الف خواہش شد، کیا ہو جائے گا؟ الف میں تبدیل ہو جائے گا. زبر الف بن جائے گا. الف مدی را اگر کوتاہ کنی، اور اگر کسی کلمے میں الف مدی آیا ہے اس کو کھینچنے کے بجائے، کشیدہ تلفظ کرنے کے بجائے کوتاہ کر دیا جائے، نہ کھینچا جائے تو تبدیل بے فتحہ میں گردد، تو یہ الف مدی کیا ہو جائے گا؟ فتحے میں بدل جائے گا. الف مدی 2 برابر فتحے است و فتحہ نصف الف مدی. یہ پورا آپ اتنا بس یاد کر لیں تبھی کافی ہے. الف مدی فتحے کے 2 برابر ہے اور فتحہ الف مدی کے ابے آدھا. پاگل 1 برابر کیسا ہوگا؟ سچی بات نہیں ہے. 1 برابر تھوڑی کہا جاتا ہے یہ فلاں کے 1 برابر ہے. 1 برابر جہاں استعمال کیا جاتا ہے وہاں 1 کے بعد سے ہوتا ہے. 2 برابر، 3 برابر، 4، 1 برابر. 1 برابر بولا جاتا ہے نا. تو اب کیا ہو گیا؟ الف مدی. الف مدی کیا ہے؟ زبر کے 2 برابر. زبر کے برابر 2 برابر ہے. زبر کے 2 برابر. اب اس کو پلٹ دو. زبر الف مدی کے 2 آدھا ہے. آدھا ہے، نصف ہے. 1 برابر. بات وہی ہوگی، 1 ہی برابر. لیکن 1 برابر چونکہ نہیں بولا جاتا اس لیے آپ مت بولیے، نصف بولیے، آدھا بولیے. 2 کا آدھا 1 ہی ہوگا. 2 کا آدھا کتنا ہوگا؟ 1 ہی ہوگا. لیکن 1 برابر نہیں بولا جاتا، نصف یا آدھا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنا جملہ بھی اگر آپ یاد کر لینا حرکت کوتا اور حرکت کشیدہ کے لیے تو کافی ہے. ٹھیک. حرکت کوتا اور حرکت کشیدہ میں کیا ہے؟ کمی فرق ہے، زمانے کا فرق ہے. حرکت کشیدہ حرکت کوتا کے 2 برابر ہے اور حرکت کوتا حرکت کشیدہ کے آدھی. پھر 1 برابر کہہ رہے ہیں. ابے آدھا نصف ہے. اتنا تو یاد رہے گا نا. چلو تو پھر میں یہ ختم کرتا ہوں.